ہم 40 افراد کی فیملیوں پہ مشتمل لوگوں کے ہم یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ 25 کروڑ لوگ 40 افراد کے ہاتھ میں لوٹ جاری ہے۔ کس نے معاہدے کیے یہ؟ اس وقت سے اب تک وہ سامنے ہم بیٹھے ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیڈر بن کے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تحفظ دینے والے وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا کریں؟ بجلی روز مہنگی ہو رہی ہے، آج بھی مزید 5 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں یونٹ کے۔ پیٹرول اسی طریقے سے اور مہنگا ہوگا۔ جب روز بلا ناغرا، اس میں کوئی جمعے کی چھٹی بھی نہیں ہے، آپ کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، کہ آپ نرخ بڑھا دیں کیونکہ ابھی تک سستا پن محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ قوم تو ایسے ہے کہ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز است۔ میرے بچوں، مجھے یہ بتائیں، کوئی پالیسی تو ٹھیک ہو اس ملک کو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا ہوا ہے جرمنی کے اندر، افغانستانی چڑھ دوڑے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اس کی ویسی سے ہٹا کے افغانستان کا جھنڈا لگا دیا ہے۔ یہ کوئی اس پہ کوئی خوشی منائے گا؟ کہنے کی باتیں یہ ہیں کہ یہ پاکستان قائد اعظم نے کیسا دیا تھا اور آج کیسا ہے، اور اس میں ہماری تمام پالیسیوں پہ کنٹرول جو ہے وہ ہماری افواج پاکستان کا ہے، جن کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کے تابع دار ہیں، نوکر ہیں۔ آج اگر میں کہہ دوں کہ عاصم منیر پاکستانی قوم کا نوکر ہے تو مجھے تو پھانسی چڑھا دیں گے۔ قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا، اور پھر اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ کوئی اس کی انویسٹیگیشن تو کرے قائد اعظم کے اوپر، اس کے اوپر کوئی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا کہ قائد اعظم کیسے مرا، اس دنیا سے کیا۔ بھائی زیارت کے اندر آج سامنے کھڑا ہے نا زیارت، وہاں کوئی ڈسپنسری، کوئی وہاں پہ ہیلتھ یونٹ، کوئی وہاں پہ بہت بڑا ڈاکٹر، کیا ہے؟ سڑک بھی نہیں ہے وہاں جانے کے لیے آج تک۔ وہاں وہ علاج کرنے گئے تھے قاضی عیسیٰ کے مشورے پہ کہ آپ زیارت میں آ جائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہی وہ بوڑھا آدمی جس کی سانسیں چند ایک رہ گئی تھی، لیکن وہ متحرک اتنا تھا کہ وہ کوئٹے کے اندر بھی، پشاور کے اندر بھی، چٹاگان کے اندر بھی، ڈھاکہ میں بھی یہ لیکچر دے رہا تھا کہ ہم پارلیمانی نظام کے ساتھ ملک کو چلائیں گے، اور یہ اس کو کہہ رہے تھے نہیں آپ یہ باتیں غلط کہتے ہیں۔ اس کا حکم زندگی میں نہیں مانا گیا۔ اگر آج ہمیں سزا دے دیں، ہمارے رشتہ داروں کو سزائیں دے دیں، تو ان کا تو حق بنتا ہے۔ قائد اعظم نہیں بچا، مادر ملت نہیں بچی، جو حسین شہید سہروردی نہیں بچا، تو آج آپ دیکھیں ڈھاکہ میں بھی، بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ کہتے ہیں آسانی سے میرٹ نہیں دیا، حسینہ واجد نے میرٹ سے ہٹ کے اس نے زیادتیاں کی ہیں۔ اب یہ کہیں گے جی آپ تو مجیب شیخ کے حق میں تھے، بالکل تھے۔ جب تک وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا تو ہم نے کہا اسے مت پکڑو، مت اس کو پھانسی کوٹھیوں کے اندر میاں والی میں جا کے بند کرو۔ تو کیا آج 50 سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو بنے ہوئے، ترقی تو انہوں نے کر لی ہے، لیکن جہاں میرٹ کو وہاں اہمیت نہیں ملی تو وہ نوجوان کھڑے ہو گئے، اور ان کو کون روکے گا؟ وہ تو نہیں برداشت کریں گے۔ میں پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ حسینہ واجد کی حکومت کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ ہمارے تو ان سے زیادہ جابر، ظالم، فاسق، فاجر ڈکٹیٹرز اس ملک پہ آتے رہے ہیں، اور اگر اس ملک کے اندر سانس لینے کی ہمت ہوئی تو آتے رہیں گے۔ جب تک ہماری سانسیں اس ملک کی بند نہیں ہوتی، یہ ہمارے ڈکٹیٹر، یہ ہمارے فوجی قائدین یہ آتے رہیں گے، فیصلے وہی کریں گے۔ اب اس سے فائدہ اگر ہمارے ان حکمرانوں کو ہوتا ہے، یہ پیسے کما لیتے ہیں کیونکہ یہ کاروباری بھی تو ہیں، اناؤنس کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، یہ اناؤنس پالیٹیشین نہیں ہے۔ 10 سال تک میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف 85 کے بعد بھی یہ سیاستدانوں کو برا بڑا کہتے تھے، ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم بیٹھے ہیں اور اب تو یہ بھی سیاستدان ہو گئے ہیں۔ وہ لیکن چونکہ کاروبار سے آئے تھے، لاہور چیمبر آف کامرس کا یہ پریزیڈنٹ بنا تھا شہباز شریف، اور خوش تھے اس پہ مٹھائی کے ڈبے تقسیم کر رہے تھے کہ ہمیں جی لاہور چیمبر آف کامرس کا ہمیں پریزیڈنٹ بنا دیا ہے۔ پھر
عمران خان اس کو جو کیا نام ہے اسحاق ڈار صاحب کو بھی ممبر آف کامرس لاہور کا بنوایا اور پھر اس کو بھی آج وہ بھی وزیر اعظم ہے. نواز شریف بھی وزیر اعظم ہے. اور میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا 2017 میں ہوا. جناب 2017 سے آگے تک چلے. ہم نے 2014 میں کہہ دیا تھا عمران خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ وہاں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں گے اور ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں الیکشن کے اندر تو ہم تحریک چلاتے ہیں اور جنرل اور کمانڈر ان چیف وہ ہمارا ساتھ دیں گے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں, یہ جو ہی نواز شریف کی حکومت ختم ہوگی یہ پہلے بٹھائیں گے اسپیشلسٹ کو, ماہرین کو, پھر وہ ماہرین کی حکومت کو 10 سال تک چلتی رہے گی. عمران خان نے میری بات نہ مانی, ان کی مان لی, تو پھر عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑا ظلم زیادتی جو تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے, پارٹی کے تمام لوگوں پہ, میں تو بار بار سب کے نام بھی لینا چاہوں تو پورا ایک دن جو ہے وہ اسی پہ لگ جائے گا, پھر بھی نام ختم نہیں ہوں گے. اور جو ظلم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے سیاستیں کی ہے نا, پاکستان کے بچانے کی سیاستیں کی ہے نا, ان پر اتنا ظلم آپ نہ کریں. پاکستان کو یہ معاشی طور پہ بھی تباہ کر دیا انہوں نے, اور اب جو پاکستان بچا ہوا ہے اس کو یہ ان کے ہمسائے ملکوں سے مرواتے رہے ہیں, اب تک ان سے ہمیں جنگیں ہارتے رہے ہیں اور ہار کے جنگیں ہم پہ حکومتیں بڑھاتے رہے ہیں. اب وہ کارگل جو ہے یہ پاکستان کا حصہ تھا. آج وہاں بھی جلوس دیکھ رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے جلوس کارگل کے شہر میں نکل رہے ہیں جو 10 محرم حرام کو پاکستان کا حصہ تھا 1971 تک. آپ جنگ ہارے اور پھر اس کے اوپر بھی آپ نے ایک جنگ کر لی, وہ جنگ ہار گئے تو پاکستان سے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. ہمارا تختہ الٹنا تو ان کو ہماری حیثیت کو تو وہ کوئی جانتے ہی نہیں ہے. وہ بالکل ایسے ہی اقتدار کے اوپر چلتے ہوئے سیر کرتے ہوئے آتے ہیں, ڈنڈا رکھتے ہیں ساتھ, کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ڈنڈا قوم پہ چلانا شروع کر دیں گے. اب اس ڈنڈے کو توڑنا پڑے گا. یہ میری انقلابیت, اور کچھ نہیں کہتا میں. اس کو توڑو, اس ڈنڈے کو توڑو, فوج کو نہ توڑو, اس کے ڈنڈے کو توڑو. یہی پاکستان بچانے کا راستہ ہے. تھینک یو.